میرے بیٹو اللہ اللہ فی القرآن، قرآن کے بارے میں خدا سے ڈرتے رہنا، قرآن کے بارے میں خدا سے خوف کرنا. کیوں؟ لا یسبقکم بالعمل بہ غیرکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے لوگ اس قرآن پر عمل کرنے میں تم پر سبقت لے جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے لوگ اس قرآن پر عمل کرنے میں تم پر سبقت لے جائیں. یہ نصیحت، یہ وصیحت حضرت امام علی علیہ السلام نے امام حسن اور امام حسین سے تو کوئی آگے نہیں جا سکتا تھا قرآن پر عمل کرنے کے لیے. یہ وصیت امام نے اپنے شیعوں سے بھی کی ہے. کوئی قرآن پڑھے بہتر ہے، لیکن ہم پڑھے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ہماری نسبت علی کے ساتھ ہے. کوئی قرآن پر عمل کرے بہتر ہے، ہم عمل کرے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ہماری نسبت ناطق قرآن کے ساتھ ہے. کوئی قرآن پڑھے بہتر ہے، کوئی قرآن سمجھے بہتر ہے، ہم سمجھے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ہماری نسبت مولا کائنات کے ساتھ ہے. اس لیے خداوند تعالی نے قرآن میں فرمایا والذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، ہم نے جنہیں کتاب عطا کیا ہے، ہم نے جن مؤمنوں کو کتاب عطا کیا ہے، وہ قرآن کو پڑھنے کا حق تلاوت یعنی تلاوت کرنے کا حق ادا کرتے ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام نے حق تلاوتی کے 9 موارد بیان کیے ہیں. اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میں مفہوم درس کروں گا. حق تلاوتی کا کیا مطلب ہے؟ کہ قرآن پڑھتے ہوئے جائے اور کچھ آپ کو سمجھ میں نہ آئے اس کا مفہوم کیا بولنا چاہ رہا ہے قرآن ہمیں، یہ نہیں ہے حق تلاوتی. فرمایا اگر کہ حضرت نوح کے بیٹے کا واقعہ آئے آپ قرآن پڑھتے ہوئے تو سوچو، اس وقت تدبر کرو، یہ تفکر کرو کہ ایک رسول خدا کا بیٹا، ایک پیغمبر کا بیٹا، ایک معصوم نبی کا بیٹا اپنے باپ کی ہدایت سے کیسے انحراف کر سکتا ہے. اگر کوئی عام آدمی کا بچہ خراب ہو جائے تو اسے کیا کہیں گے؟ وہ اس کا باپ ایسا تھا، اس کی ماں ایسی تھی کہہ سکتے ہیں. لیکن ایک نبی خدا کا بیٹا، ایک معصوم کا بیٹا اپنے بابا کی ہدایت سے انحراف کر گیا. جب حضرت نوح نے کہا یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، اے میرے بیٹا کشتی میں سوار ہو جاؤ، کافروں میں سے نہیں ہو جاؤ. کہنے لگا قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں اس پانی سے بچنے کے لیے پہاڑ کا سہارا لوں گا، میں کشتی میں سوار نہیں ہوں گا. کیوں نہیں ہو گیا؟ حضرت نوح کے بیٹے کی سوسائٹی خراب تھی. حضرت نوح کے بیٹا غلط لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا. آج بھی اگر کوئی غلط لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھتا ہے، کوئی غلط سوسائٹی کے ساتھ، نشائی لوگوں کے ساتھ، گالیاں بولنے والے، گانے سننے والے، غیبتیں کرنے والے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو بچا لیا ہے، میں نہیں کرتا ہوں، اپنے اوپر ڈیپینڈ ہے. ایک حدیث میں ہے، مثال دیتے ہیں کہ اگر آپ کوئلے کے دکان میں جاؤ اور وہاں سے آپ کوئلہ نہ بھی خریدو تب بھی آپ کے جسم میں کوئی نہ کوئی دھبا لگ جاتا ہے، آپ کے کپڑوں میں لگ جاتا ہے. اسی طرح اگر آپ کسی نشائی لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، نشے کرنے والے لوگوں کے ساتھ، غیبت کرنے والے لوگوں کے ساتھ، جھوٹ بولنے والے لوگوں کے ساتھ، تو اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے نہیں کیا، ان کے ساتھ بیٹھ گیا، تو یہ آپ کی بھول ہے. آپ کے دل پر، آپ کی روحانیت پر کچھ نہ کچھ اثر ہوتا ہے اس چیز سے کہ آپ برے لوگوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں تو اس کی برائی آپ پر کچھ نہ کچھ لگتی ہے. اور آپ اگر اچھے لوگوں کے ساتھ آپ کا اگر اٹھنا بیٹھنا ہو، آپ اگر نیک لوگوں کے ساتھ، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ، ایک دوسرے کے نیکی کا حکم دینے والے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو کیا کہا؟ اگر آپ خوشبو کی دکان میں جاؤ اور وہاں سے آپ خوشبو نہ بھی خریدو تب بھی تمہارے جسم سے کچھ نہ کچھ خوشبو آ جاتا ہے. اسی طرح آپ اگر نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں تو آپ کچھ نہ کچھ ان سے نیکی سیکھ لیتے ہیں. ایک مرتبہ آواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو جو لوگ آج غلط سوسائٹیاں بناتے ہیں، غلط لوگوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں، قرآن نے کہا کہ قیامت کے دن وہ یہ التجا کریں گے یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش کہ میں اس فلان کو دوست نہ بناتا کہ اس نے مجھے خراب کیا، اس نے مجھے حق راستے سے پھیر دیا. تو حق تلاوتی کا مطلب قرآن کی طرف پڑھتے جانا نہیں ہے. جب قوم ابراہیم کا، قوم موسیٰ کا ذکر آئے تو سوچو خداوند متعال نے کیا کہا؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین.